کابل میں مشہور کپ آف ٹی کے بعد ملک میں دہشت گردی کی واپسی ہوئی۔ پی ٹی آئی کا دور مزید 6 ماہ چلتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا تمام عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، ہم نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ افغانستان کو کہا ہے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ہم نے سر توڑ کوششیں کی۔ پاکستان دنیا میں تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ عالمی دباؤ اور غزہ کے معصوموں کی آہو بقا اثر کر گئی۔ اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے۔ صہیونی فورسز المواسی، دیر البلح اور غزہ سٹی میں 10 گھنٹے کے لیے حملے بند کرنے پر آمادہ۔ غزہ میں صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک اسرائیلی فوج کے مخصوص راستوں سے امدادی ٹرک بھی داخل کیے جائیں گے۔ اسرائیل نے بین الاقوامی سمندر میں غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والی کشتی حنظلہ کو روک لیا۔ صہیونی فورسز نے مزید 80 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امداد کے منتظر 42 فلسطینی بھی شامل۔ غذائی قلت سے مجموعی اموات کی تعداد 122 ہو گئی۔ غزہ میں بھوک کو جنگی ہتھیار بنانے پر دنیا کے مختلف ممالک میں اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ صدر ٹرمپ نے 2 اور ملکوں کو جنگ بندی پر راضی کر لیا۔ امریکی صدر کی زبان پر پھر پاک بھارت سیز فائر کی بات۔ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ جنگ بندی پر متفق۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام لکھا، ان کی دونوں ملکوں کے رہنماؤں سے بات ہوئی اور وہ جنگ روکنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ دونوں ملک امریکہ سے تجارت چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ پیچیدہ صورتحال کو آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں بہت سے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ 24 جولائی سے شروع ہونے والی جھڑپوں میں اب تک دونوں جانب سے 30 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ 1,30,000 سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ فیلڈ مارشل کا ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس میں آنے والے دفاعی وفود کا خیر مقدم۔ خطے میں امن، استحکام اور تعمیری شراکت داری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ سعید عاصم منیر نے کہا بین الاقوامی خطرات اور پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز کے دور میں عسکری سطح پر گہرے تعاون، تصویراتی مکالمے اور باہمی اعتماد کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان اپنے شراکت دار ممالک کے ساتھ مل کر محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس، امریکہ، قازقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کی شرکت، دہشت گردی، سائبر خطرات، انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ قیام امن کے لیے ایف سی بلوچستان نارتھ نے انمٹ قربانیاں دی ہیں۔ فتنہ الہندوستان کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں فورس کے افسروں اور جوانوں نے شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ محسن نقوی کا کوئٹہ میں ایف سی بلوچستان نارتھ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ آئی جی ایف سی بلوچستان نارتھ میجر جنرل عابد مظہر نے بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری پر ناز ہے۔ محسن نقوی کی یادگار شہداء پر حاضری، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ محسن نقوی کی مظفر آباد آمد، آواران میں شہید ہونے والے میجر رب نواز گیلانی کے اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت کا اظہار۔ نشان حیدر پانے والی پہلی عظیم شخصیت کیپٹن محمد سرور کا 77واں یوم شہادت۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلح افواج کا شہید کو خراج عقیدت۔ پیغامات میں کہا کیپٹن محمد سرور شہید کی بے نظیر بہادری جوانوں کے لیے روشن مثال ہے۔ ان کی زندگی فرض، عزت اور حتمی قربانی جیسے عسکری اقدار کا مظہر تھی۔ آج کا محفوظ پاکستان ہمارے عظیم ہیروز کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ قوم کو کیپٹن محمد سرور شہید کی جرت، استقامت اور بے مثال قربانی پر فخر ہے۔ کیپٹن محمد سرور نے 27 جولائی 1948 کو کشمیر کی پہلی لڑائی میں جام شہادت نوش کیا۔ گجر خان میں کیپٹن محمد سرور شہید کے مزار پر پروقار تقریب۔ میجر جنرل عاقف اقبال نے مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر نون لیگ نواز شریف کی ملاقات متوقع۔ دونوں رہنما گلیات میں موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات۔ زائرین کے حوالے سے نئی پالیسی پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کے انتظام کی ہدایت دی۔ ملاقات میں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے گوادر سیف سٹی منصوبے پر فوری کام شروع کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔
بارشوں کا ایک اور طاقتور سپیل برسنے کو تیار PDMA کا خیبر پختونخوا میں آج سے 31 جولائی تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا الرٹ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ موسلادھار بارشوں سے دریائے سوات چترال اور پنجگوڑہ میں سیلابی صورتحال کا خدشہ اسلام آباد پنجاب اور بلوچستان میں 29 جولائی سندھ میں 30 اور 31 جولائی کو بادل برسنے کی پیشگوئی ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی بڑھنے کا اندیشہ حکام کی سیاحوں اور مسافروں کو غیر ضروری سفر سے گریز برتنے کی ہدایت گجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش گلگت بلتستان کے علاقے گانچے میں مٹی اور کیچڑ کا سیلابی ریلا وادی قندوز میں اپنی راہ میں آنے والے گاؤں کو اجاڑتا گیا ریلے میں بہتے بھاری پتھروں اور کیچڑ سے درجنوں مکانات اسکولوں اور دیگر عمارات کو نقصان پہنچا قیمتی سامان تباہ زمینیں بھی ریلے کی نظر ہو گئیں اسکردو میں ریت اور مٹی شامل ہونے سے صاف پانی کے چشمے ناقابل استعمال متاثرہ مکینوں کا علاقے کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ چلاس میں دریائے سندھ سے خاتون کی لاش برآمد سیلابی تباہ کاریوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی ڈپٹی کمشنر دیامر عطاء الرحمان کاکڑ کا بابو سر اور نیاک ویلی کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کہا پینے کے پانی اور آبپاشی کی پائپ لائنز مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اسکول مراکز صحت کی عمارات بری طرح متاثر ہوئیں چلاس کے شہری ایک ہفتے سے پانی اور بجلی سے محروم ہیں ڈپٹی کمشنر کے مطابق بابو سر روڈ 48 گھنٹوں میں کلیئر ہونے کی توقع ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے نام خط حافظ آباد پنڈی بھٹیاں کے سیلاب متاثرین کو 10 لاکھ روپے فی خاندان دینے پر شکریہ ادا کیا کہا امید ہے چکوال اور جہلم کو بھی جلد آفت زدہ قرار دے کر وہاں کے عوام کی داد رسی کی جائے گی گورنر نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف عمل رہتی ہیں صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم ایک پیج پر ہیں مہنگائی کا شکوہ کرتے صارفین اسلام آباد کے اتوار بازار میں خریداری میں مصروف 5 کلو آلو 345 پیاز 200 روپے میں فروخت ہو رہا ہے 1 کلو ٹماٹر کی قیمت 85 روپے ہو گئی ملتان میں ٹینڈے 350 روپے کلو ٹماٹر 100 روپے کلو ہو گئے پشاور میں پھلوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں کیلا فی درجن 350 سیب 400 اور آم 300 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے لاہور میں سبزیوں اور پھلوں کے ساتھ مٹن بیف اور چکن کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں ملک بھر میں چینی کا بحران کراچی سے خیبر تک شہری سستی چینی کے لیے ہلکان لاہور میں کل سے چینی نایاب پشاور میں چینی 200 روپے کلو سے نیچے آنے کو نہیں تیار کوئٹہ شہر میں چینی 190 روپے کلو جبکہ نواحی علاقوں میں 200 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے گجرانوالہ میں چینی کی فی کلو قیمت 200 روپے سے بھی بڑھ گئی اسلام آباد میں چینی 190 روپے کلو سے کم ہو کر 172 روپے تک آ گئی شہریوں کا قیمت میں مزید کمی کا مطالبہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ستھرا پنجاب کے بارے میں تفصیلی بریفنگ حکام نے بتایا عالمی بینک یورپ سمیت دیگر ممالک کے ترقیاتی ادارے سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں صوبے بھر میں مزید 136 ویسٹ ڈسپوزل پوائنٹس بنانے پر اتفاق مریم نواز نے ہدایت کی کہ ستھرا پنجاب پروجیکٹ میں درست کام نہ کرنے والے کنٹریکٹر کو نکال باہر کیا جائے ہر گلی محلے میں صفائی اور عملہ مستقل طور پر نظر آنا چاہیے ورلڈ ہیڈ اینڈ نیک کینسر ڈے پر پیغام میں کہا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر جلد مکمل ہو جائے گا جہاں کسی بھی سٹیج کے کینسر کے مریض کو انکار نہیں کیا جائے گا سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن سے عالمی بینک کے وفد کی ملاقات یلو لائن BRT منصوبے کے سائٹ آفس اور جام صادق پل کے قریب جاری تعمیراتی کام کا تفصیلی جائزہ شرجیل میمن کی وفد کو بریفنگ کہا یلو لائن BRT سے عوام کو تیز سستی اور محفوظ سفری سہولیات میسر آئیں گی جس سے روزانہ لاکھوں لوگ مستفید ہوں گے چاہتے ہیں اس منصوبے میں صرف ماحول دوست الیکٹرک بسیں ہی چلائی جائیں اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری پر 10 سال کی ٹیکس چھوٹ دی ہے آموں کے دیوانوں کے لیے لاہور میں مینگو فیسٹیول سج گیا مقامی طور پر پیدا ہونے والے 30 سے زائد اقسام کے آموں میں شائقین کی دلچسپی
قومی پھل کا اچار اور مربع بھی حاضرین کی توجہ کا مرکز رہا۔ فیسٹیول کا مقصد آم کی کاشت کو فروغ دینا، زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور قومی پھل کی ثقافتی اور اقتصادی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔